تو کائنات کی ساری روشنیاں، کائنات کی ساری عظمتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے سے پوری کائنات کو دی. اور یہ یاد رکھیں کہ میلاد منانا کس طرح ہے. اللہ رب العزت نے میلاد عطا فرمایا. یاد رکھیں، یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا تو اس طرح میلاد منانا چاہیے، تو اس طرح میلاد منانا چاہیے، تو کس طرح میلاد منانا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے میلاد نہیں مناتا کہ ہم کس طرح میلاد مناتے. کسی سے اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا سردار بنا کے پیدا فرمایا ہے، کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے. تو اس قدر خوشی اور کسی ذات کے پیدا ہونے پہ نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیں، جو بھی ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ خوشی مناتا ہے، جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ضرور سے بدل عطا فرماتا ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، وہ چچا کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ چچا جان، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک بھتیجا نوازا ہے. حضرت عبداللہ کی ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو وہ چچا اپنے بھتیجے کی خوشی میں ایک انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے، جاؤ اس خوشی میں نے تمہیں آزاد کیا. کہ حضرت عباس کے خواب میں وہ آئے، آپ نے پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ باقی تو ہر وقت عذاب رہتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی تھی، اس دن میں نے اپنی لونڈی کو آپ کی خوشی کے اندر آزاد کیا تھا. اللہ رب العزت اس دن میری اس انگلی سے پانی عطا فرماتا ہے. بعد روایات کے اندر ملتا ہے اس انگلی سے شہد عطا فرماتا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اور زیادہ نوازتا ہے. اور یاد رکھیں، خوشی منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور اس خوشی کو آسان انداز سے منانا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جو سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، آج سے ان سنتوں کو دہرانا شروع کر دیں. جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آج سے ہم ان غلطیوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی کامل آدمی تھے، انتہائی بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ تھے. جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے مریدین کو ارشاد فرمایا جب میں مر جاؤں تو یہ مسواک جو ہے یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا. آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے کفن کے اندر مسواک کیوں رکھا جائے؟ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، اس لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، مولا میں نے کوئی اتنے نیک عمل نہیں کیے، میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل نہیں ہوں، میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. یا اللہ صرف ایک میرے پاس چیز ہے، وہ میں تیری محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، مسواک ہر وقت کرتا رہتا ہوں. تو اللہ رب العزت مجھے اس ایک سنت کی وجہ سے معاف فرما دے گا. تو ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک سنت پہ عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس جگہ سفر پہ جاتے، کہیں بھی کسی مقام پہ بھی آپ سفر پہ جاتے، آپ کو اگر پتہ چل جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ پڑاؤ کیا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر اسی مقام پہ ٹھہرتے ہیں. ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے تو آپ سر جھکا کے گزرے. صحابہ نے پوچھا حضور اس مقام پہ آپ سر کیوں جھکا کے گزرے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے، یہاں ایک درخت تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کے گزرے تھے، آپ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے آج میں بھی سر جھکا کے گزرا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت پہ عمل کیا کرتے تھے، ہر ایک سنت کو زندہ کیا کرتے تھے. آج ضرورت اسی عمر کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اگر فساد کے دنوں میں، برائی کے دنوں میں اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا مقام عطا فرمائے گا.
100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے، تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی سنت کو زندہ کرنے کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر مقام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دوسری چیز جس کی بے حد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے اس ماہ مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، یہ یاد رکھیں اس مہینے کے اندر ویسے تو ساری زندگی آپ جو بھی نیکی کریں گے، یہ یاد رکھیں پوری کائنات کے اندر اگر کوئی بھی آدمی اس وقت کوئی بھی نیکی کرے گا تو وہ نیکی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نیکی ہوگی، اس لیے کہ امت کے اندر اگر کوئی بھی آدمی اسے جو بھی فضیلت بخشی جاتی ہے، جو بھی اسے مقام و مرتبہ بخشا جاتا ہے، وہ اس کے نبی کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی ذاتی لیاقت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ذاتی ہمت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں، صرف اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ ہمت اور طاقت بخشی جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو کائنات ساری زندگی جو بھی عمل کریں تو یاد رکھیں وہ صرف اس لیے کیا جائے تاکہ ہمارے اوپر اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ تو جو کام ہم کریں اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب سے زیادہ غریبوں کی خدمت کریں، ہم سب سے زیادہ غریبوں کی خدمت کریں، ہمارے پاس جو غریب آئے ہم اسے عطا کریں، اور یہ یاد رکھیں دیتے وقت یہ نیت بنا لیں کہ ہم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اس آدمی کو دے رہے ہیں، کہ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں شریک ہوتا جائے گا اللہ رب العزت اسے اور زیادہ ثواب عطا فرماتا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بارے میں حکم عطا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا جو اللہ رب العزت نے تمہیں فضل عطا فرمایا، جو تم پہ مہربانی فرمائی اس پہ خوشی مناؤ، اس پہ جشن مناؤ۔ تو جشن منانے کے مختلف طریقے ہیں، جس انداز سے بھی کوئی جشن مناتا جائے، لیکن یاد رکھو بہترین جشن وہی ہے جس کے ذریعے کسی کو فائدہ ہو سکے، جس کے ذریعے کسی کی زندگی سنور جائے، جس کے ذریعے کسی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، جس کے ذریعے کسی کی تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تاجر ہے، ایک بنی اسرائیل کے ایک تاجر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک تاجر تھا، جب وہ سودا کرتا اگر کوئی آدمی امیر ہوتا ہو، پیسے والا ہوتا تو اسے رخصت دے دیتا کہ بھائی اگر تو ابھی پیسے نہیں دے سکتا تو چند دن بعد دے دینا، لیکن اگر اس کے پاس کوئی غریب آدمی آ جاتا تو اس سے سارے پیسے معاف کر دیتا۔ جب وہ آدمی فوت ہوا اس کے سوالات و جوابات ہوئے، وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا۔ پوچھا گیا نیکی کون سی کی ہے؟ وہ کہنے لگا نیکی کوئی نہیں کی، مجھے کوئی یاد نہیں میں نے کوئی نیکی کی ہو، ہاں ایک کام ضرور کرتا تھا، جب بھی کوئی تنگ دست میرے پاس آتا میں اسے عطا کرتا اور اس سے پھر سوال نہیں کرتا، اس سے پوچھتا نہیں کہ تو نے مجھے یہ پیسے کب لوٹانے ہیں، اور جب کوئی اچھا آدمی آتا تو اسے مہلت دے دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ یہ میرا بندہ ہو کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، میں اس کا رب ہوں، جا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جا میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ تو میرا بندہ ہو کے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں لوگوں کو معاف کروں، جا میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہم ان کو معاف کرنے کا طریقہ دکھائیں، ہم انہیں معاف کرنا شروع کر دیں، ہم انہیں آسانیاں ان کے لیے پیدا کریں، ہم ان کے لیے رخصتیں پیدا کریں، ہم انہیں زیادہ سے زیادہ دیں۔ اور حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے یار غریب آدمی کو اتنا دیا کرو، اتنا دیا کرو، اتنا دیا کرے کہ وہ امیر ہو جائے، اسے مانگنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی
تبلیغ کی، اپنی امت کو دعوت دی، اسی طرح ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔